سینٹرل جیل میں مجھے چودھری اکبر صاحب کے اطمینان، ان کے سکون اور اس کی شخصیت نے حیران کر دیا۔ وہ چند دن بعد پھانسی پانے والا تھا۔ صدر نے اس کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ پوری جیل مغموم تھی مگر اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ جیل کے تمام قیدی، سرکاری اور غیر سرکاری عملہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جیل کی مدر ٹریسا تھا، سب کے دکھ درد کا ساتھی تھا، خوشحال آدمی تھا۔ لواحقین، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی اور دوست احباب کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وہ جیل میں جس کو پریشان دیکھتا تھا اسے رکا لکھ دیتا تھا اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ انتہائی سمجھدار، وعظےدار اور شاندار انسان تھا، مگر اس کے باوجود قتل کے جرم میں جیل میں بند تھا اور پھانسی کی سزا کا منتظر۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ پھر میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، چودھری صاحب، کیا آپ نے واقعی قتل کیا تھا؟ چودھری صاحب نے جواب دیا، ہاں کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میں اور میرا خاندان اپنے علاقے میں معزز گھرانہ ہے، لوگ ہماری بے انتہا عزت کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک نیا نوجوان لڑکا ابھرا، وہ دبئی سے پیسے کما کر واپس آیا تھا۔ پیسے نے اثر دکھایا، اس کا دماغ خراب ہوا اور وہ لوگوں سے الجھنے لگا۔ میرے علاقے کے لوگ غریب ہیں، چنانچہ کسی نے اس کا ہاتھ نہ روکا۔ یوں اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کار میں بازار سے گزر رہا تھا۔ گاڑی گزارنے پر معمولی سی تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے مسکرا کر معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس نے پستول نکال لیا۔ چودھری اکبر صاحب نے اطمینان سے سگریٹ کا لمبا کش لگایا اور میری طرف دیکھ کر بولے، لیکن میں سمجھا تھا ہم نے اسے نہیں مارا۔ اس بد نصیب کو اس کے غرور، تکبر، اس کی بے وقوفی نے قتل کرایا۔ ہمارے سامنے اس نے دراصل کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیں اگر پیچھے ہٹنے کا موقع دے دیتا تو ہم واپس چلے جاتے، اور یوں وہ بچ جاتا، مگر افسوس وہ ہمیں للکارتا رہا اور یوں وہ مارا گیا۔ مجھے اس کے بعد چودھری اکبر صاحب نے زندگی کا وہ شاندار سبق دیا جو میں اب تک نہیں بھول پایا ہوں۔ چودھری صاحب نے بتایا، آپ کبھی اپنے جوان بیٹے یا بھائی کو ساتھ لے کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں جھگڑے کا خطرہ ہو، جہاں کوئی بدتمیز شخص موجود ہو، کیونکہ آپ سمجھدار ہوتے ہیں، آپ صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں۔ آپ اپنی چھوٹی بڑی توہین پی جاتے ہیں، مگر آپ کے بھائی یا بچے آپ کی تذلیل یا بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے اور یوں معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس نے دوسرا سبق بتایا، آپ کبھی کسی باعزت شخص کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کی غلطی نہ کریں۔ آپ اسے کبھی عوامی جگہ پر گالی نہ دیں، کیونکہ دنیا کا سمجھدار ترین اور متحمل مزاج ترین شخص بھی لوگوں میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور یوں آپ کو اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی بے عزتی کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، آپ کی گالی کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کے بعد اس نے مجھے تیسرا سبق دیا۔ یہ سبق دنیا داری سے متعلق تھا۔ اس نے جیل میں پھرتے ہوئے ایک دان پان سے گندے نشے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا، یہ چرسی ہے۔ اس چرسی نے لاہور شہر میں ایک بڑے صنعت کار کے بیٹے کے سر میں اینٹ مار دی تھی۔ صنعت کار کا بیٹا اسی جگہ گر کر مر گیا تھا۔ یہ گرفتار ہوا اور اس سے اب موت کی سزا ہو گئی ہے، لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ اصل کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رکا اور بولا، وہ صنعت کار انتہائی با اختیار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ بیٹا دولت اور اختیار کے نشے میں غرق ہو چکا تھا۔ بیٹے نے ایک دن مال روڈ پر کار ریس لگائی، اس کی گاڑی بے قابو ہوئی اور اس نے ایک نوجوان کو رون دیا۔ وہ نوجوان 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تازہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا تھا اور پاس ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر گھر جا رہا تھا، مگر وہ امیر زادے کی بے قابو گاڑی کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ معاملہ بہت دردناک تھا، چنانچہ حکومت نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔
صنعت کار کا بیٹا گرفتار ہوا، اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہوا۔ جج سخت تھا، اس نے قاتل کو سزائے موت دے دی۔ لواحقین بھی تگڑے تھے، انہوں نے پورا زور لگایا، سیاسی اثر استعمال ہوا، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، مہنگے وکیل کیے گئے، مگر قاتل قسمت کے پہیے میں پھنس چکا تھا۔ صنعت کار کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ لواحقین کو خون بہا لینے پر رضامند کر لیتا۔ اس راستے پر چل نکلا، مگر مقتول کی ماں اور باپ بیگ صاحب بالکل بھی نہیں مان رہے تھے۔ صنعت کار نے ہر صورت اپنا بچہ بچانا تھا، چنانچہ وہ اوچھے ہتھ کنڈھوں پر اتر آیا۔ اس نے مقتول کی ایک بہن، جوان بہن کالج سے اٹھا لی، جبکہ دوسری کے پیچھے کنڈے لگا دی۔ وہ غریب خاندان میرے رابطے میں تھا۔ مقتول کے والد بیگ صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کی ساری کہانی سنی اور اس کے بعد اسے مشورہ دیا کہ تم قاتل پارٹی سے صلح کر لو، بچی واپس لو اور قاتل کو معاف کر دو۔ بیگ صاحب نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے بتایا وہ بااثر لوگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو پھانسی نہیں لگنے دیں گے، تم سفید پوش ہو اور کمزور لوگ ہو، تمہارے گھر 3 جوان بیٹیاں ہیں، بیٹا تم کھو چکے اور مجھے خطرہ ہے تم اور تمہاری بیٹیاں اس جنگ میں مزید نقصان اٹھائیں گی، تمہارے پاس معافی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا لیکن میرا انصاف؟ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس سے کہا آپ کا انصاف اللہ کرے گا، انشاءاللہ آپ اور آپ کا خاندان اس کی لاش دیکھے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا قاتل انتہائی مغرور اور متکبر شخص ہے، یہ جیل سے نکل کر مزید تکبر میں چلا جائے گا، یہ روز کسی نہ کسی کے گلے پڑے گا اور یوں کسی دن سڑک پر مارا جائے گا، قدرت آپ کو اس کی لاش ضرور دکھائے گی۔ بیگ صاحب نے میری بات مان لی اور اس نے قاتل کو معاف کر دیا، یوں وہ اور اس کی بیٹیاں محفوظ ہو گئیں۔ 1 سال بعد وہی ہوا، قاتل نے شراب کے نشے میں تحت اس چرسی کو گالی دے دی، جواب میں چرسی نے اس کے سر میں اینٹ مار دی اور وہ سڑک پر گر کر وہیں مر گیا۔ بیگ صاحب اب ہر ہفتے کھانا لے کر جیل آتے ہیں اور میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت اس کی 3 بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ چودھری اکبر صاحب خاموش ہو گئے۔ غصہ اور تکبر انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہوں تو خطرناک ہیں، لیکن اگر یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ قاتل بن جاتے ہیں۔ عام انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن متکبر انسان کے غصے کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک اس کا سب کچھ اس آگ میں جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ آپ کبھی بھی دونوں قسم کی آگ کو اکٹھا نہ ہونے دینا۔ یاد رکھو اگر ہزاروں گالیوں سے بچنا چاہتے ہو تو چند گالیاں برداشت کرنا سیکھ جاؤ، اور اگر کسی شخص کی اینٹ سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی خلق خدا کو انا اور طاقت کے بیلنے میں پیسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پیچھے خدا کھڑا ہو جاتا ہے، اور خدا کے سامنے بڑے بڑے فرعون بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔